بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی افضل خلق اللہ وعلی آلہ وصحابہ واولیاء امتہ اجمعین۔ سرور عالم رحمت عالم شفیع اعظم رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ، اپنی محفلوں کو ہماری ذات پاک پر درود شریف پڑھ کے خوبصورت بناؤ۔ تمہارا درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ ہم سب مل کر بارگاہ میں صلاۃ والسلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سرور عالم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ جنتی کو دیکھ کر خوش ہونا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ حسین ابن علی کو دیکھ لے۔ پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ جنتی کو دیکھ کر بھی ہر کوئی خوش نہیں ہوتا، اور حسین ابن علی کو وہ دیکھے جو خوش ہونا چاہتا ہے۔ جو بندہ جنتی کو دیکھ کر خوش ہونا چاہتا ہے، لطف لینا چاہتا ہے۔ دیکھیں، ایک وقت تھا جب گاہے گاہے کے علاقے میں کوئی حاجی ہوتا تھا، شپ پر جاتے تھے، اس سے پہلے بسوں پر روڈوں سے جاتے تھے، تو دور دراز سے کوئی حاجی آتا تھا تو لوگ اس کی زیارت کرنے جاتے تھے۔ ہزاروں میں کوئی ایک ہوتا تھا کہ وہ اکھاں ویکھیے جڑی اکھاں حضور دا روزہ ویکھ آئیاں نے۔ وہ ٹی وی، اسکرین، موبائل، ویڈیو اور میڈیا کا دور نہیں تھا، پرنٹ میڈیا تھا، لیکن وہ بھی اتنا فاسٹ نہیں تھا۔ اور ویسے حاجی کو دیکھنا اور ملنا یہ ایک الگ فضیلت ہے۔ مسند احمد کے اندر حدیث شریف ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، مفہوم حدیث پیش کر رہا ہوں، حاجی سے مصافحہ کرو، ہاتھ ملاؤ، وہ بخشا ہوا ہے، اور اس سے دعا کرواؤ۔ اب اگلی سطر پہ غور کرنا، حاجی سے مصافحہ کرو، وہ بخشا ہوا ہے، اور اس سے اپنے لیے دعا کرواؤ کہ جب تک وہ اپنے گھر واپس نہیں نہ پہنچتا اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ آئی سمجھ میں بات جناب؟ کیا مقام ہے جناب، کیا رتبہ ہے جناب۔ حاجی کی زیارت کرو، حاجی سے ہاتھ ملاؤ، حاجی سے دعا کرواؤ۔ پتہ چلا یہ زیارتیں کرنا، بزرگوں سے ہاتھ ملانا اور بزرگوں سے دعائیں کروانا، یہ نبی پاک علیہ السلام کی تعلیم کا فیض اور اثر ہے۔ ہاتھ ملانے سے بھی کچھ ہوتا ہے جی اگے جنا ہوئے، سمجھ آئیے؟ اور کوئی دعا کر دے تو دعاؤں کا فیض بھی ہوتا ہے اگر آگے کوئی دعا والا ہو۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو جنتی کو دیکھ کر خوش ہونا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ حسین ابن علی کو دیکھ لے۔ یہ پہلی حدیث میں نے آپ کو سنا دی شان سرکار امام کریم میں۔ دوسری حدیث پاک سنیں، توجہ رکھنا بھائی صاحب، توجہ میری طرف رکھیں۔ آپ اپنی کالیں بعد میں ملائیے گا، ہم ابھی آپ سے کال ملانے آئے ہیں اور ڈائریکٹ ہیں، موبائل کے اندر نہیں ہے۔ حضور سید العالمین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ سے محبت کرتا ہے۔ یہاں میں رکنا چاہتا ہوں۔ عموماً ہماری محفلوں میں نقیب سے لے کر خطیب تک میں
صرف تنقید کے طور پہ نہیں کہہ رہا، بلکہ بتا رہا ہوں کہ وہ کون کس کس کو حضور سے عشق ہے، کس کس کو حضور سے محبت ہے. ہاتھ کھڑا کر لیں، ایک ہاتھ نہیں 2 ہاتھ کھڑا کر لیں. پتہ چلا کہ کبھی کبھی ہم محبت کے ثبوت میں کچھ مانگا کرتے ہیں. کون کون عاشق بیٹھا ہے جی؟ ہاتھ کھڑا کر لیں. تو اس وقت ہاتھ کھڑا کرنا یہ قرار پائے گا کہ ایک دلیل دے دی ہے ہم نے جو مائک پر بول رہا ہے. کبھی کچھ دعوے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے لیے دلیل کی ضرورت پڑتی ہے، اور کبھی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے لیے لکھنے اور بول کر دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ چیز اپنے اندر ہی دلیل رکھتی ہے. میں کہتا ہوں رات ہو گئی ہے تو مجھے دلیل دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مسجد سے باہر نکل کے دیکھیں، اندھیرا بتا دے گا کہ رات ہو گئی ہے. تھوڑی نظر آسمان پر دیکھیں گے، تارے بتا دیں گے. کسی کونے خدرے میں چاند دکھ پڑا تو وہ بتا دے گا کہ رات ہو گئی ہے. اگر آپ اتنی باتیں سمجھ چکے ہیں تو اب لطف لیں حدیث کے پہلے حصے کا کہ جان عالم علیہ السلام نے فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے. تو یہ کریم کا ارشاد ہے. لیکن یہاں وہ بات نہیں ہے کہ حضور پوچھ رہے ہیں کون کون محبت کرتا ہے، ایسا نہیں ہے. میں نے ضمناً کچھ سمجھانے کے لیے آپ سے عرض کیا کہ اگر وہ فرمائیں تو جناب ہم تو سر زمین پہ رکھ دیں کہ کریم میں بھی حاضر ہوں، میں بھی حاضر ہوں. فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ حسین ابن علی سے محبت کرے. قربان جائیں، صدقے جائیں. یہ دونوں شہزادے جو ہیں امامین، کریمین، سیدین، سعدین، سعیدین، نیجرین، قمرین، منورین یعنی حسنین. اور اعلیٰ حضرت کی بولی میں کہوں تو کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. ایک لطف لیجئے، جان عالم علیہ السلام کے وجود انور کا سایہ نہیں ہے. عظیم صوفی محدث جن کا تذکرہ سید الاولیاء داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کشف المحجوب میں کیا، کم و بیش 1000 سال تو اس کتاب کو ہو گئے ہیں جو دادا صاحب نے لکھی ہے. تو یہ دادا صاحب سے بھی پہلے کے ہیں. اور دادا صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے اس صوفی محدث سے محبت ہے. تھوڑی سی نا آپ آواز کو صاف کیجئے گا جتنا آپ سے ممکن ہو سکے. مجھے اس صوفی محدث سے بڑی مہربانی محبت ہے. تو کٹو کٹ 1000 سال پہلے دا محدث ہے حکیم ترمذی رحمہ اللہ. ان کی حدیث کی کتاب ہے نوادر الاصول. یہ نوجوانوں کو کہوں گا کہ حدیث کی صرف کتاب بخاری ہوئی نہیں ہے، بہت کتابیں ہیں جن کے ہماری جنریشن کو نام بھی نہیں کبھی سنے ہوں گے، لیکن وہ چھپی ہوئی ہیں، موجود ہیں. اور یہ جس کا میں نام لے رہا ہوں یہ میرے پاس بھی موجود ہے. اور یہ بھی بتا دوں ہمارے ساتھ، بلکہ میں ان کے پہلو میں بیٹھا ہوں، ایک ممتاز عالم دین سید بادشاہ، کئی کتابوں کے رائٹر اور استاذ العلماء علامہ سید زین العابدین شاہ صاحب قبلہ. تو یہ جملہ یہی میں انہیں کو بتا سکتا ہوں، باقی کتنا سمجھ سکتے ہیں کہ نوادر الاصول بھی پوری نہیں ملتی، وہ بھی مارکیٹ میں مکمل دستیاب نہیں. جتنے اس کے نسخے کوئی حصے مل گئے وہ چھپے ہوئے ہیں. انہوں نے اس میں لکھا ہے اور ان سے یہ حوالہ لیا ہے اس عظیم محدث نے جن کو 75 مرتبہ جاگتے ہوئے کریم کا دیدار ہوا ہے، امام جلال الدین سیوطی شافعی. انہوں نے خصائص میں اس کو لکھا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے وجود کا سایہ نہیں تھا، پامے رات ہوئے، پامے دن ہوئے، پامے روشنی ہوئے، پامے نیرا ہوئے. رات اور دن، روشنی اور اندھیرے کے سائے کا فرق ہوتا ہے. اب یہ ساری باتیں لے کر بیٹھیں گے رات گزر جائے گی. آپ چیک کر لیا جے کہ دن نو سایہ کتھے ہوندا ہے تے رات نو وجود دا پرچاواں کدھر ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا قادری رحمت نے اس موضوع پر کتابیں لکھی ہیں کہ سرکار کے وجود انور کا سایہ نہیں تھا. سایہ نہ ہونے کی وجوہات کئی ہیں. سب سے بڑی وجہ کہ حضور نور ہیں.
ہمارا وجود کثیف ہے اس لیے ہمارا سایہ ہے. سرکار کا وجود انور فرشتوں سے بھی زیادہ لطیف ہے اس لیے کریم کے وجود پر نور کا سایہ نہیں. دوسری وجہ یہ کہ سایہ یعنی جس کو ہم پنجابی میں پرچھاواں کہتے ہیں، وہ جب بندہ چلتا ہے تو وہ زمین پر ساتھ ساتھ پڑتا ہے، زمین پر. آگے کیچڑ ویچڑ آ جائے تو بندہ ہی جمپ کرتا ہے، سایہ نہیں کرتا. سائے میں تو وہ ہوگی لیکن وہ بچھتا زمین پر ہی ہے. تو بعض عارفین نے کہا اللہ پاک نے اس لیے بھی حبیب کا سایہ نہیں بنایا علیہ الصلوۃ والسلام کہ سایہ بنے گا تو پھر ساتھ ساتھ زمین پر پڑے گا. زمین پاک بھی ہے ناپاک بھی ہے، تو پھر اللہ کریم کی جو قدرت کی غیرت ہے اس کو یہ پسند ہی نہیں کہ سایہ ہو پھر اس کی بے ادبی ہو. آپ جاگ رہے ہیں؟ نہیں 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 بسم اللہ، بڑی مہربانی جناب، اللہ خوش رکھے آپ. اصل میں نے اس لیے آپ کو پوچھا جاگ رہے ہیں کہ میں آپ کو یہ سمجھانے کے لیے بھی ایک ورقہ میرے سامنے کھل گیا ہے. رب تعالیٰ کے عظیم ولی ہیں، میں ان کے مزار پہ 2 بار حاضر ہوا ہوں بغداد شریف میں. حضرت سیدنا بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حافی عراقی زبان میں ننگے پیر رہنے والے کو کہتے ہیں. یہ شراب پیتے تھے، بہت بڑے بزنس مین تھے. ایک دن زمین پر کاغذ کا ٹکڑا دیکھا جس پر بسم اللہ شریف لکھی تھی، کانپ گئے کہ عرشوں کے مالک کا نام زمین پر. تو وہ کاغذ کا ٹکڑا اٹھایا، اس کو صاف کیا. ہوں سمجھنا لگے کہ کرنا کی ہے. اس حالت نے بھی دل نے رہنمائی کی. عطر والے کے پاس جا کر عطر خریدا، اس کو وہ لگایا، اونچی جگہ پہ رکھ دیا. اسی رات ایک اللہ کے ولی کو غیب سے کسی ندا دینے والے نے ندا دی کہ بشر کو جا کے سلام کو اور اس کو کہہ دو کہ تو نے ہمارا نام زمین سے اٹھا کر معطر کر کے اونچی جگہ پہ رکھ دیا ہے، اسی بھی تیرا نام ماڑیاں چو کڈ کے یاراں چ پا دیتا ہے. ادب بندے کو یہاں تک پہنچا دیتا ہے. ہمیں ادب کرنا چاہیے. آج ہم سے اس جدید دور میں جہاں بہت کچھ چھوٹا ہے، اس میں ایک قیمتی چیز ہم سے چھوٹی ہے اور وہ ادب ہے. بڑوں کا ادب، اساتذہ کا ادب، بزرگوں کا ادب. یہ دینی اوراق کو آپ دیکھ لیں، مقدس کلمات کو دیکھ لیں، اس کا ادب. میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا، دکانوں کے نام آپ اپنی شوق اور عقیدت سے رکھتے ہوں گے کہ اہل بیت پاک کے نام پہ رکھ دیے، صحابہ پاک کے نام پہ رکھ دیے، ولیوں کے نام پہ رکھ دیے. لیکن یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ آپ اس کی پبلسٹی کے لیے اشتہار بناتے ہیں یا آپ بل بک بناتے ہیں. فار ایگزامپل اب جو بھی نام لوں وہ سارے ہی نام پاکیزہ ہیں. اچھا کئیوں نے سیدھا سیدھا بسم اللہ بھی نام رکھا ہوتا ہے، بسم اللہ فلاں سینٹر، بسم اللہ فلاں شاپ، وہ کپڑے کی ہو، کریانے کی ہو، منیاری کی ہو، اینی ون. اب آپ اس کی بل بک بنا رہے ہیں تو اس پہ بھی بسم اللہ لکھ رہے ہیں. سمجھ گئے؟ ہمارے علاقے میں فیصل آباد میں ایک ہوٹل تھا، اب بھی ہے، اس کا نام اللہ پاک کے ایک صفاتی ناموں میں سے ایک نام پر تھا. تو وہ ٹوتھ پکس بھی بناتے تھے نا، ٹوتھ پکس دانتوں کا خلال، تو اس کو ایک پیکٹ میں بند کرتے تھے، اس کے اوپر بھی وہ نام لکھا ہوتا تھا. اب میں نے تو روٹی کھائی ہے اور وہ دانتوں میں خلال کرنا اور میں نے کور پھاڑا پھینک دیا، لیکن اس کے اوپر نام لکھا ہوا ہے، اللہ پاک کا نام ہے. اگرچہ اس نے اللہ کے نام کے طور پہ نہیں، وہ بندے کا نام ہے. جیسے ہم شکور نام رکھ لیا، ویسے نام تو عبد الشکور ہوتا ہے. تو گزارش یہ ہے کہ جے تے ساڈا ذہن یہ ہے بھی کسی پاک ہستی دے نام تے دکان دا نام رکھاں گے تے برکت ہونی ہے. وہ دے واسطے ایک کوئی گل ہے کہ دکان دی چھت تھلے جھوٹ نہ چلے، 2 نمبری نہ چلے، دھوکھا نہ چلے. یہ نام بھی رکھے تے انہاں دی برکت نال برکت اونجی ہو جانی ہے. ہن تہاڈی آواز کٹ گئی ہے. کم نہ تولا جائے، کم نہ ناپا جائے، 2 نمبر چیز کو 1 نمبر کہہ کے نہ بیچا جائے، گاہک کو عیب بتائے بغیر چیز نہ دی جائے. برکت ہوگی، خیر ہوگی انشاءاللہ تعالی.
تو احترام کیا جائے مقدس اوراق کا، احترام کیا جائے ان مبارک ناموں کا ضرور. اور یہ بات چلی اور ہم اس کے عادی ہیں کہ جو بات چلی ہے تو اس کی وضاحت کرتے ہوئے جانا ضروری سمجھتے ہیں. یہ جو بعض مساجد، مدارس، بعض دینی جماعتوں نے اپنے برتن بنوائے ہوتے ہیں پلاسٹک کے، تو وہ برتنوں کی حفاظت کے لیے انہوں نے پوری وہ کمیٹی، فار ایگزامپل کمیٹی کا نام غوثیہ ہے، فریدیہ ہے، حسینیہ ہے، تو وہ سٹیمپ ہو گیا اس ڈنر سیٹ پر، وہ جو پلاسٹک کی پلیٹ ہے جس میں لنگر چلنا ہے. اب حسینیہ، غوثیہ، قادریہ، فریدیہ جب وہ دھو کر جائے گا اس کے اوپر سے پانی، تو وہ کہاں جائے گا؟ نالیوں میں جائے گا. اس لیے نشان کوئی رکھ لینا چاہیے، یا کوئی ایک اسپیلنگ انگلش کا رکھ لیا جائے، وہ اس پر چھاپ دیا جائے تاکہ حفاظت بھی رہ جائے. ادب کریں. شراب کے نشے میں دھت بندہ ایک کاغذ چکے تے صدیاں بعد بھی قلعے دی مسجد چ کرسی دے اتے کربلا والےاں دی محفل چ او دا نام لیا جا رہا ہے. کیا سمجھے آپ کو؟ بات کی سمجھ آئی گی آپ کو؟ نام لیا جا رہا ہے. وہ بابا جی اٹھے، انہوں نے کہا یہ کتے کوئی شیطان اور نہ رولا ہوئے، وہ تو بڑا ماڑا بندہ ہے. وہ لاہور شریف پڑھ کے پھر سو گئے. پھر وہی آواز تیسری بار، پھر وہ گئے ہیں بابے بشر کے پاس. تو ٹور والے آدمی تھے، امیر کبیر آدمی تھے. ان کے نوکر نے پوچھا جناب کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا میں نے بشر سے ملنا ہے. تو بشر اندر تھے. انہوں نے کہا انہوں پوچھ کی کام میں. تو یہ بزرگ کہنے لگے ان کو کہہ دو کہ میں کسی کا پیغام لے کر آیا ہوں. بشر باغ نے پھر اندر سے کہا پوچھ پیغام کے دا سنیا کے دا لے آیا ہے. تو بزرگوں نے کہہ دیا اس کو کہہ دے جا کہ اللہ کا سنیا لے کے آیا ہوں. اب آپ نے غور کرنا ہے، اس لیے میں نے آپ کو حافظ سمجھانے کے لیے پوری بات سنا دی. حافظ سمجھانے کے لیے پوری بات آپ کو سنا دی. جب انہوں نے سنا نا اللہ کا پیغام، انہوں جتی بھی نہ پائی. یہ قدر ہوتی ہے. چپل بھی نہیں پہنی اور اپنے اس بیڈ روم سے ننگے پیری دوڑتے ہوئے باہر آئے، پیغام حق قبول کیا. اسی دن کھڑے کھڑے ارادہ کر لیا کہ ادب کیتا سی تے اے ہویا ہے، ہن میں رب دی زمین تے جتی پا کے بھی نہیں ٹرنا. آ رہی سمجھ بسم بڑی مہربانی. اب میں نے اللہ کی زمین پر، اللہ کی زمین، یہ ادب رب کی زمین کا. اور میں جناب بڑے دکھی دل سے کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنی چپل بھی مسجد کے قلیم کے اوپر لا کے رکھ دیتے ہیں. ماننے میں آتا ہے، یہ میں مانتا ہوں کہ آج کل ہر بندے کے پاس استطاعت تو نہیں ہے کہ اس کی چپل اڑ جائے تو وہ نہیں لے لے، لیکن اگر احتیاط کرنی ہو تو ہزار تدبیریں ہیں نا. کی خیال ہے بھائی صاحب؟ وہ دے دوستاں چ نہ آنا بھی تو کوئی سوکھی جی کھیڑ نہیں ہے نا. نام آ جانا بہت بڑا رتبہ ہے. انہوں نے کہا جناب میں ہوں جڑا نا جی وہ اللہ دی زمین اتنے ترنا ہے تو کہیں ترنا ہے، جتی نہیں پانی. اب کمال کی بات یہ ہے، آج تو ہمیں چہار جانب سے تیر اندازیوں کا سامنا ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اب یہ ہوا کہ جن گلیوں سے حضرت بشر حافی گزرتے تھے اس گلی میں کوئی جانور ڈنگر چھپایا گوبر اور پیشاب نہیں کرتا تھا. میں نہیں آپ سے کہوں گا آپ آہستہ بولے اونچی بولے، آپ کچھ بھی نہ بولو پر اس کو سمجھو ضرور. ایک دن ادب کیتا ہے، آج ڈنگر بھی وہ ادب کر رہے ہیں. آئی سمجھ میں بات؟ جانوروں کے دلوں میں رب ڈال دیا. اور ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت بشر پاک رحمۃ اللہ علیہ جس گلی سے روز گزرتے تھے، ایک بندے کے چوپائے نے، جانور نے گوبر گویا، جس کو ہم بولتے گوبر کر دی. وہ مالک گھبرا گیا
انہیں آکھیا یا تے بشر نے بغداد چھڑ دیتا ہے یا دنیا چھڑ دیتی ہے، میرا ڈنگر ہو دی بے ادبی نہیں کر سکتا۔ کیا کمال کی بات ہے۔ اور تھوڑی دیر بعد اعلان سن لیا کہ حضرت بشر آفی دنیا سے چلے گئے ہیں۔ آپ نے غور کیا جہاں اس کا ایک دوست ایک ولی گزرتا ہو وہ اتنا اہتمام فرما دے کہ جانور گوبر نہ کریں، تو جہاں اس کے حبیب نے گزرنا ہو، محبوب نے گزرنا ہو، سمجھائیے، اس لیے سایہ ہی نہیں بنایا۔ یہ دوسری وجہ ہے۔ تیسری وجہ وہ ہے جو خاتم الحفاظ سیوطی شافعی نے شرح الصدور میں لکھی کہ امیر المومنین مراد رسول کریم سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے تو پیچھے سے زور زور سے کسی کے پیر مارنے کی آواز سنی، مڑ کر دیکھا تو ایک یہودی حضرت فاروق اعظم کے بیٹے کے پرچھامے پر اپنا غصہ نکال رہا تھا، پیر مار رہا تھا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا مالک آج سمجھ آئی ہے کہ تو اپنے حبیب دا پرچھامہ کیوں نہیں بنایا۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ اور چوتھی وجہ یہ ہے، اور اس پر آپ کو تھوڑا سا زیادہ دھیان دینا پڑے گا، چوتھی وجہ یہ ہے پرچھامہ مثلیت ثابت کرتا ہے۔ مثلیت جو لفظ اوکھا ہے دوئی ثابت کرتا ہے، جے دوئی بھی لفظ اوکھا ہے تے پرچھامہ بندے ورگا ہوندا ہے، جے ورگا بھی توڑے حافظ آباد دے خطے چ لفظ سمجھ نہیں آندا تے جیا ہوندا ہے۔ اے ہن تہاڈی بولی ہے بندے جیا، سیم، مثل، ذل، عکس، پرچھامہ، دوئی، یعنی کہ میرا جو وجود ہے اگر میں نے پگڑی باندھی ہوئی ہے تو پرچھامے میں ٹوپی نہیں ہوگی، اور اگر میں سوٹی پکڑ کے چل رہا ہوں تو پرچھامے میں وہاں کو گن نہیں نظر آئے گی۔ سیم جو ہے وہی پرچھامہ ہے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کا سایہ نہ بنا کر کائنات پر واضح کر دیا، ایویں میرے حبیب دی مثل نہ لبی جائے جائے۔ کیا کہیں آپ سے، ابھی جملہ باقی ہے۔ ایویں ہی تکلف نہ کرے آجے تھک تھک کے تو سا ٹہ پینا ہے تے تانوں پہلے ہی داس دئیے کہ انی گل تے غور کرو کہ جس کا ہم نے سایہ نہیں بنایا اس کا ثانی کیسے ہو سکتا ہے۔ اب آپ کو میں اتنی طویل سیر کرا کے کدھر لانا چاہتا ہوں، دوئی کا وہم بھی نہ ہو کہ کوئی حضور ورگا ہے، وہم بھی نہ ہو۔ اور دوسری طرف رب تعالیٰ نے کیا کیا، مولا علی شیر خدا مشکل کشا حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اس کو روایت کرتے ہیں خود کہ سیدنا امام حسن سر مبارک سے سینے مبارک تک حضور کی تصویر تھے، اور مظلوم کربلا امام حسین کریم سینے سے، اگلا لفظ بھی جناب ذوق والا ہے اگر سنو گے تو، یعنی ذوق سے سنو گے تو، امام حسن سر انور سے سینے تک حضور کا عکس، حضور کی شبیہ، سرکار کے مشابہ، اور سینہ پاک سے لے کر قدموں کے ناخنوں تک، یہ تھا ذوق والی، قدموں کے ناخنوں، پنجاب میں کہتے ہیں نوماں تک حضور کی تصویر، حضور کے مشابہ، حضور کی شبیہ، حضور کا عکس جمیل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ادھر سایہ نہیں بنایا، ادھر پورا حسن ہی دونوں کو دے دیا۔ اگر سرور اور لطف کی دنیا میں رہنا ہو اور آپ ہی لوگ ہوتے اور ہم نے تقریر شروع کی ہوتی اور کر کے اتنی سطر کہہ کے وما علینا کہہ دیتے جو کہہ دی ہے تو ذکر ہو گیا کریموں کا، اس تو آگے گل کیڑی کر رہی ہے۔ آج تک حسن جانا پہ جو کہا لکھا گیا وہ سارا حسن امام حسن کے رخ زیبہ میں موجود ہے۔ آگے کیا کہنا ہے، آگے کیا کہنا ہے؟
پورا وجود. اور ایک اور لطف لیجئے, حسن دونوں میں بانٹا. اعلیٰ حضرت کی پوری ربائی ہے نا, اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ حضور کا جو سایہ مبارک تھا وہ معدوم نہیں تھا. معدوم کا مطلب ہے نہ ہونا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سایہ نہیں تھا. تو ہم اپنے ذوق کی دنیا میں شاہ جی کہتے بھی بابا جی ادھر تسی کتاباں لکھ دیتی ہیں بھی سایہ نہیں سی, یہاں کہتے ہیں سایہ نہ, سایہ تھا یعنی معدوم نہ تھا. معدوم کا مطلب ہے نہ ہونا. تو جناب نہیں تھا معدوم, مطلب تھا کہا. تو کیسے کہا, اللہ پاک نے اپنے حبیب کی ذات کو ہر مقام پہ مکمل رکھا. سایہ زمین پر نہیں ظاہر ہونے دیا, وہ سایہ 2 شہزادوں پہ ڈال دیا. وی آئی پی موومنٹ اگر ہے نہیں, ایک منٹ جی, ایک منٹ نہ, میں پانی پینا ہی نہیں ہے. وی آئی پی موومنٹ سبحان اللہ کیوں نہیں آندی جی بھائی جی, جگہ بدلو. جے ساڈے دل والے پاسے بہنا ہے تو پھر دل والیاں کرو. ہاں یہ ذکر ہم کوئی فن خطاب ہمارے پاس ہے ہی نہیں. یہ تو ہم اپنے مالکوں کا ذکر کرتے ہیں, سمجھا کہ یہ, اور یہ ذکر عشق اور دیوانگی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. یہ سیدھی بات ہے. شیخ صاحب قبلہ میں اکثر کہا کرتا ہوں, شخصیت پر اگر آپ کسی کو کہیں کہ بولیں تو شخصیت کسی بندے پر, اس بندے پر اس وقت تک بات کوئی بول سکتا ہی نہیں ہے صحیح جدوں تکر وہ بندہ بولن والے دے دل چ نہ وسے. یہ ایک حقیقت ہے. اسی آج تقریر پہلی تھوڑی شروع کی تھی, 35 سال ہو گئے. جب تک وہ شخصیت دل میں, اب ہم عرسوں میں جاتے ہیں, ہمیں شخصیت کا ہی نہیں پتہ ہوتا. ہمیں عرس پہ بلایا گیا ہے یعنی پورے پاکستان میں, تو ہم وہ جو صاحب مزار ہیں یا جن بزرگوں کا عرس ہے ان کا تعارف ہمیں حاصل نہیں ہوتا. تو جو پتہ نہیں ہم بولتے بھی نہیں ہیں, جتنا پتہ ہے ہم اتنا بولتے ہیں. پر جن کی یہ محفل ہے, اگلا جملہ کہہ رہا ہوں, انہاں دا ہی تے سانوں پتہ ہے. سمجھ گیا. اس لیے یہ دیوانگی کی دنیا کی بات ہے بھائی صاحب, یہ وی آئی پی موومنٹ نہیں ہے. ہاں یہ کمال کی دنیا ہے. کہاں پہنچے تھے ہم؟ پورا تو اعلیٰ کہتے ہیں کہ سایہ نہیں بنایا لیکن ایک صورت میں بنایا, اور وہ سایہ 2 ذاتوں میں اللہ پاک نے عطا کر دیا, اور 2 میں بھی اس لیے کیا کہ دوواں نو ملاو گے تے حسن حبیب پورا ہونا ہے. کیوں جناب؟ دونوں کو ملائیں گے تو جمال مصطفیٰ ہوگا. لہذا ایسا نہیں ہے کہ نصف مانا جائے نصف نہ مانا جائے, پورا حسن حبیب 2 کو اکٹھے کرو گے, آدھے سے بنے حسن آدھے سے بنے حسین. یہ ایسی عظیم ذات. سنو جی درویش کو کی گالے بیٹا ہیں, دیو جناب پانی دیاں بوتلاں دیو جی فٹافٹ. جناب یہ بات ہی بڑی بہت کمال کی بات ہے. آپ ایک اور مثال کے ساتھ دیکھیں, ایک اور مثال کے ساتھ. یہ تسبیح جو ہے, ہاں یہ میں نے لی ہوئی تھی مدینہ شریف سے, تو اس کا جو پیکٹ ہے درجن والا, اس کے اوپر لکھا اسٹیکر تھا کہ میڈ ان چائنا. ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پہ ہمارے حاجی صاحب ہیں, حاجی محمد یوسف صاحب, یہ مجھے تسبیح دیں اور کہیں میں دبئی گیا تھا تو میں تمہارے لیے لایا ہوں, تو میں دیکھ کر اتنا ہی کہوں گا یہ سب بہت کمال کی ہے, بڑی اچھی بناوٹ ہے, بڑھیا ہے. یہ رسپانس یہ ہوگا. لیکن اگر یہی تسبیح یہ مجھے یہ کہہ کر دیں کہ میں مدینہ شریف سے لایا ہوں,
تو پھر ہمارا رسپانس کیا ہوگا؟ مختلف طریقے نا ہمارے، کئی چوم کے ماتھے سے لگا لیتے ہیں، سر پہ رکھ لیتے ہیں۔ مجھے آج بھی یاد ہے، میں سید الاولیاء حضرت داتا گنج بخش فیض عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار انور اطہر سے ایک مکھانے کا پیکٹ اپنے مرشد کریم کے لیے لے کے جاتا تھا۔ یہ 1992-93 کی باتیں سنا رہا ہوں۔ تو آج بھی مجھے یاد ہے کہ جب میں وہ مکھانے کا پیکٹ اپنے مرشد پاک کو پیش کرتا تو آپ اس کو بوسہ دیتے تھے کہ یہ داتا صاحب کے دربار شریف کے قریب سے آیا ہے۔ یہ مثال بیچ میں کیوں آ گئی؟ اس لیے یہ مثال میں نے آپ کو پیش کی ہے کہ جے تسبیح شہر دا گیڑا کاٹ ڈاوے تو یہ اتنی متبرک اور قابل ادب ہو جاتی ہے، تو جن کا شہر ہے ان کی صورت جن دو پر اتری ہے۔ آج تو آپ کے پاس قاصدوں کی بھرمار ہے، آج تو قاصدوں کی بھرمار ہے۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے بات کی آپ کو؟ میریاں تاراں توڑن والے بندے جلسیاں بہت ہوں، جوڑن والا ایک بھی نہیں لگتا۔ کیا کریں؟ وہ پورا حسن اپنے حبیب کا شہزادہ، یہ کوئی کیا لفظ ہی ہمارے پاس کوئی نہیں ہے۔ کہاں ان ذاتوں کو کوئی عقل کی تکڑیوں میں تولے گا؟ ہاں، کہاں ہے تمہارے پاس کیلکولیٹر جو ان کے درجات کی کیلکولیشن کر سکو؟ کتنے ہیں تمہارے پاس فیتے جو ان کی عظمتوں اور رفتوں اور بلندیوں کو ناپ سکو؟ اور کتنے کے ہیں تمہارے پاس ترازو کہ جو ان کے رتبے کو تول سکو؟ جن کی صورت یعنی پورا جمال حبیب ہی جن دو میں ہو، کیا عالم اور کیا کیفیت ہوگی۔ چلیں ایک قدم آگے بڑھتے ہیں۔ اب جو میں آپ کو حدیث پاک سنانے لگا ہوں، ذرا اس کا لطف لیجئے گا۔ اور یہاں کی جو نشستیں ہیں، یہ جو اپنی یہ سالانہ محفل ہے، اس میں آج یہ حدیث پہلی بار پڑھ رہا ہوں۔ لو اندازہ کرو، ہمیں یہ بھی یاد ہے کہ ہم نے کیا کہا، کب کہا، کیوں کہا، کیسے کہا۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کے پاس ایک ہی چیز ہے کہنے کی، وہ سبحان اللہ ہوتی ہے۔ وہ بھی آپ کو یاد کرنا پڑتا ہے کہ کہاں، کب اور کیسے، اور ابھی کے، جبھی کے، تب۔ حدیث سنیے گا، پھر ہم اس کی طرف جائیں گے، اس کو ایک اینگل سے اس کی وضاحت کی کوشش کریں گے۔ ایک ہی سطر ہے حدیث کی، ایک سطر۔ نبی مکرم شفیع آدم علیہ السلام نے ایک دن فرمایا، حسن مجھ سے ہے، حسین علی سے ہے۔ مجھے یاد ہے، میں جو سنا چکا بھی پڑھ چکا، مجھے یاد ہے، میں تھڑکیا نہیں ہوں۔ حسن مجھ سے ہے، حسین علی سے۔ اس کو یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، حسن میرا ہے، حسین علی کا ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، گجرات کی مٹی نے بڑا بخت پایا ہے حضرت حکیم الامت کی صورت میں رحمت اللہ تعالی علیہ۔ حکیم الامت نے اس رمز کو کھولا کہ یہ کیا بات ہوئی، حسن میرا ہے اور حسین علی کا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ داد کیا نان کیا شروع تو رواج چلے آندا ہے کہ پہلا منڈا ہوئے نا تو نان کے مان نال کہندے نے پائی اے تا میرا ہے۔ ہائے 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 ہائے، کیا کہیں آپ سے جناب۔ عام گھروں میں بھی جو لاڈ کی بولیاں ہیں، وہ بولیاں بھی حضور نے بولنی ہیں ان شہزادوں کے لیے۔ یہ وہ بولی ہے، حسن میرا ہے، حسین علی کا ہے۔ حسن میرا ہے، کوئی پہلا بیٹا ہے نا، حسن میرا ہے، حسین علی کا ہے۔ جب کہ خود فرمایا حسین منی وانا من الحسین، اعلیٰ حضرت اس کا ترجمہ کرتے ہیں حسین میرا، میں حسین کا۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو حدیث دوسری ابھی میں نے پڑھی آپ کے سامنے، یہ موقع کون سا تھا؟ حسین میرا، حسین منی وانا من الحسین، یہ کون سے موقع پر کریم نے فرمایا تھا؟ گوش گزار کروں آپ کے، آپ سے پوچھ رہا ہوں، لیکن پوچھا اس لیے ہے کہ پھر آپ
ذکر مظلوم کربلا کا ہے ہن مینوں کہہ کے کہ سنا تے آپ کوفی مزاج نہ بنیا جے بھی کوئی سو جائے تو کوئی موبائل کاٹ لے تو کوئی سجے کھبے ویکھے ہن ٹریا جے نال صحابی پاک کا نام ہے حضرت یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعلا عامری. وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک صحابی پاک نے حضور کی دعوت فرمائی کی تھی تو ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس دعوت کے لیے جا رہے تھے. مدینہ شریف کی مبارک گلیاں ہیں، ایک گلی میں سرکار رک گئے. سرکار کا رکنا معمولی نہیں ہے علیہ الصلوۃ والسلام. غزالی زمان کے قلم سے ایک سطر سن لو، حضور معراج کی رات جائیں عرش پر تو کائنات کی نبض رک جاتی ہے. وہ آج مدینہ شریف کی گلی میں رکے ہیں، سوچئے کائنات کا کیا سسٹم رک گیا ہوگا. سرکار رک گئے. حضرت یعلا فرماتے ہیں میں نے تقدیم کی، آگے بڑھوں دیکھوں کیا ماجرا ہے، سرکار رکے کس لیے ہیں. میں آگے بڑھا تو مجھے وجہ نظر آ گئی. وجہ یہ تھی کہ اس گلی میں سامنے بچے کھیل رہے تھے اور ان بچوں میں شہزادہ عرش مقام سید الشہداء حضور پر نور امام حسین علی جدہ الکریم وعلیہ صلاۃ و تسلیم تھے، جو بچوں پہ شفقت کر رہے تھے اور اپنی اس عمر میں وہ ذوق لے رہے تھے جسے کھیلنے سے تشبیہ دیتے ہیں. سمجھ گئے؟ جسے کھیلنے سے تشبیہ دیتے ہیں. ہے تو شاہ جی یلعب ہی ادھر، لیکن اب ہمارے ہاں لفظ کھیل کوئی بہت زیادہ مناسب کیفیات کے لیے بھی نہیں بولا جاتا. تو وہ اپنے موج اور اپنے ذوق میں تھے. سرکار اپنے نواسے کو دیکھ رہے ہیں. تو اسی جناب ہونا آکھیا سی میرے نال ٹر ہو گئے تھے، اجے تے گلی دا پہلا چوک آیا ہے، اجے تے پہلا چوک آیا ہے. میں آپ کو اس سٹائل میں ذوق لے رہا تھا کہ حضور شہزادے پاک کو دیکھ رہے ہیں. میرے سامنے تو حدیث کا ایک اور ورقہ بھی کھل گیا ہے. یہ جمعے کا دن ہے اور حضور منبر پہ جلوہ گر ہیں اور حضور واز فرما رہے ہیں اور حضور واز فرماتے فرماتے گفتگو کو روک دیا اور سرکار کی نظر سامنے دروازے پر تھی. صحابہ پاک نے مڑ کے دیکھا تو نورانی دیدنی روحانی منظر تھا کہ حسنین کریمین دھاری دھار سرخ قمیصیں پہنے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے آ رہے تھے. تقریر رک گئی، مقتدی بیٹھے ہیں، جانے جانا شہزادوں کو دیکھ رہے ہیں. ایڈے بخت بھی کسے دے ہوئے نہیں. کیا شان ہے. اور یہ جملہ میں نے پہلے کبھی اس سالانہ محفل میں کہا ہے کہ بچوں کا سوٹ لینے جائیں نا منیاری والوں سے، وہ پہلے پوچھتے جی عمر کتنی ہے تو بتا دیتے اتنے سال کا ہے. تو پھر وہ جو وہاں وہ ورکر ہوتے وہ پوچھتے سر اگر آپ برا محسوس نہ کریں تو بچے کا رنگ بتا سکتے ہیں، مطلب گورا چٹا ہے سانولا ہے یا تھوڑا آپ برا محسوس نہ کریں تو ہم بتا دیتے نہیں جی خیری صلاح بڑا گورا رنگ ہے بچے ساڈے دا، ہاں 3 سال عمر ہے. تو وہ پھر بڑا خوبصورت کلر نکال کے سوٹ دیتا ہے. وہ کہنا یہ انہوں بڑا جچے گا جو دا رنگ گورا ہے نا. اور اگر ہم اس کی پکچر موبائل میں دکھا دیں اپنے بیٹے کی پھر تو گلی مک گئی. اس کو اور ایزی ہو جاتا. انہوں نے کہا رنگ ہوتے اٹھے گا. میں آپ کو کہاں لے آیا منیاری کی دکان پر، گارمنٹس کی دکان پر. میں اس لیے لایا ہوں کہ آپ کسی حسن کی دکان پہ آ جائیں، کیونکہ تذکرہ حسن کے پیکروں کا ہو رہا ہے. میں نے ابھی آپ کو ایک جملہ کہا تھا کہ شہزادوں نے سرخ رنگ کی داری دار قمیصیں پہنی تھیں، رنگ اڈے نورانی ہون چٹے نہیں آکھیا، رنگ اتنے نورانی ہوں، اوپر سے ریڈ کلر ہو، بیچ میں داریاں ہوں. حسن بھی خیرات مانگنے نہیں آ جاتا. حسن بھی جولی نہ پھیلا رہا ہوگا جناب ہے سانو بھی تھوڑے جے دیا جائے. وہ مسجد میں آئے ہیں تو تقریر رکی ہے، وہ گلی میں نظر آئے ہیں تو چلنا رک گیا ہے. عشق کی دنیا میں آؤ، کن رولوں میں پڑے ہوئے ہو، محبت کے نگر میں آؤ، لطف لیا کرو ان کے حسن کا، ان کی اداؤں کا، ان کے مقام کا، ان کی عظمت کا لطف لیا کرو، سرور میں رہا کرو.
بابے رومی علیہ رحمت نے کہا ہے پیڑیاں شیواں مکا تاکہ چنگیاں دی جگہ بنے. یہ حقیقت ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ مطلب یہ جگہ فل اپ ہو چکی ہے. اب مزید کوئی مہمان آ جائیں. یہ پہلے یہ درویش یہ ملنگ ہمارے قریب تھے. ہمارے مہمان ہیں، حافظ صاحب آئیں، دیگر آئیں، وہ ان کو تھوڑا پیچھے کیا ہے. جگہ بنانی پڑتی ہے. رومی فرماتے ہیں اکھاں چ گاندے، دل چ گاندے، خیالاں چ گاندے، انہاں نوں کڈ تاکہ پاکاں دا خیال آئے، پاکاں دی سوچ آئے. تیری دل کی دنیا بدلے، دماغ کی دنیا بدلے. لطف لے ان کا. اب کیا ہوا حضرت یا اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کریم علیہ السلام نے نا ہاتھ آگے بڑھائے ہیں. میں نے ہاتھ آگے بڑھا کے آپ کو دکھائیں، پر میں نے یہ نہیں کہا کہ ایسے بڑھائے ہیں. ہماری اوقات ہی نہیں ہے کہ ہم کوئی ادا کر کے کہیں کہ حضور نے ایسے کیا. وہ ایسا بنا ہی نہیں ہے. وہ بنا ہی نہیں ہے. یہ ویسے بطور مثال میں نے کہا ہے. یہ بھی ہم گھروں میں دیکھتے تھے، چھوٹا بچہ چلنے لگتا تھا نا تھوڑا تو گھر کے بڑے جو ہوتے ہیں انہوں ہسانا بھی چاہتے، ٹورنا بھی چاہتے ہیں. تو وہ نہ پیر مار کے نہ زمین تے ہاتھ انج کر کے کہنا میں تینوں پھڑن لگا ہے. پھڑنا نہیں ہوں. اے ہوں وڈی عمر والے اس گل جان سکتے. منڈیا ساڈے کول تے موبائل ہے نا بچارا میری گل تے کی بولنا. سمجھا گئی ہے. تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں ایک طریقہ تو وہ ننھا بچہ ہمارے گھر کا وہ پھر کیا تھا، وہ ہنستا ہے اور ہنس کے وہ ڈول کر آگے کی او دے منہ تے ہاسا ویکھن لیے سارا کچھ کیتا جاتا ہے. آپ کہیں یہ جملہ یاد رکھ لیں جو ابھی میں نے کہا ہے. صرف وہ دے منہ تے ہاسا ویکھن لے. وہ پاویں دوتا ہے، پاویں پوتا ہے، پاویں بھانجا ہے، پاویں بھتیجا ہے، پاویں بیٹا ہے، چاہے وہ چھوٹی عمر کی بیٹی ہے، صرف اس کو او میں تیروں پھڑن لگا یہ لاڈ ہے. تو وہ ہنستا بچہ، وہ بیبی جو ہے 2-3 سال کا یا 2.5 سال کا بھاگتا ہے. لو جناب وہی ودا ہسا کڑی ویکھن لئی. تو پھر کروں ہی کوئی ماں بیبی کو دادی نانی بس کر ہوں انہوں تھکا ہی دینا ہے کتے. یہ پرانی بولیاں ہیں نہ اینو ہی نہ کپا. جے انی گل سمجھ گئے ہو میں تو تانوں پچھلے دور چ بھی لے گیا. تانوں مدینے شریف دی گلی دا سواد دینا چاہنے ہیں، لطف دینا چاہنے ہیں. سنو یا اللہ پاک فرماتے ہیں کہ حضور نے حضرت امام حسین کو ایسے کیا جیسے حضور ان کو پکڑنے لگے ہیں. امام حسین مسکراتے دوڑ کر گلی کی ایک طرف چلے گئے. اور مجھے نہیں پتا قلعے والوں آپ ان جملوں کی کیا اہمیت محسوس کر سکتے ہو. سرکار نے کسی صحابی پاک سے نہیں فرمایا کہ حسین کو پکڑ کے لاؤ. حضور خود گورے قدموں سے آگے بڑھے ہیں. کیا شان ہے خود گورے قدموں سے. اور وہاں جا کر بھی وہی کو ادائے دلربا تھی جو لفظوں سے حضرت یا اللہ پاک نے بیان کی ہے کہ حضور ان کو پکڑنے کا ظاہر فرما رہے ہیں. تو وہ ہنس کر دوسری طرف چلے گئے. ایک باری بھی ٹور پینٹ کیڑا تھوڑا ہے. اللہ جانے وہ کتنی بار تھا. یہ عمل 2 بار ہوا 3 ہے ان کسے نو کہ کوئی آکھے حضور دعوت تے نہیں جانا. آپ لطف میں نے تو آپ سے کہا ہے ہمارے ہاں تو فضائیں جلسوں کی اور ہو گئی ہیں. بے روح ہو کے اٹھتے ہیں، بے ذوق ہو کے اٹھتے ہیں. عشق کی دنیا میں اضافہ کیا کرو. یہ حضور کی نسبتیں وہ اہل بیت ہوں، وہ صحابہ پاک ہوں، وہ اولیاء ہوں، وہ کو لڑائیوں کے لیے ہیں، وہ تو عشق کے لیے ہیں، وہ محبت کے لیے. ان سے پیار کرو. پیار کرو گے تو اپنے آپ کو ہمہ وقت گلستان میں محسوس کرو گے. اب حضرت یا اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جانے جانا علیہ السلام. اچھا وہاں لفظ ہیں جو میں نے آپ کو ابھی کہے ہیں. وہاں لفظ ہیں کہ سرکار علیہ السلام ایسا حضرت امام کو ہنسانے کے لیے کر رہے تھے. آپ کو میں کیا عرض کر سکتا ہوں، یہ میری مجبوری ہے. میں ایک بات سمجھاتے کتنے گلستانوں کو گزر جاتا ہوں. یہ میں آپ سے کہہ رہا تھا تو میرے سامنے ایک اور حدیث کا ورق کھل گیا ہے. تو مینوں مسئلہ ہے بھی تانوں مڑ کے کنے لبنا ہے. تسی کسی اور اڈے تے اتر گئے تانوں کون لب کے لے آئے گا. جے تے میرے نال ٹرے ہو تے تانوں اوتھے بھی لے جانے کڑی واسطے. سناؤں
سناؤ، اسی کا لطف لیں گے، واپس آتے ہیں اسی پر، پھر آتے ہیں اسی پر۔ اس کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، او منڈیو، او ٹیبل تے کتاباں رکھنیاں ضروری نہیں ہوندیاں، او کتاباں ساڈے دل چ نے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ مستند حدیث آپ کو سنا رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کریم مسجد میں جلوہ گر تھے، میں بھی حاضر ہو گیا، تو نبی پاک علیہ السلام کھڑے ہوئے تو حضور نے میرا ہاتھ پکڑا، اور وہاں لفظ ہیں کہ جس طرح اصحاب پر ٹیک لگائی جاتی ہے نا، سرکار نے میرے ہاتھ کو اس طرح بنا لیا۔ قربان ہو ساتھ تے، کیا بات ہے قربان ہو ساتھ تے جناب، کیا ہاتھ ہے سیدنا ابو ہریرہ کے، کہتے عصا کی طرح حضور نے میرے ہاتھ کو بنا لیا۔ پھر حضور خرامہ خرامہ چل رہے ہیں، پھر کسے پوچھنا ہے کہ حضور کتنے جانا ہے؟ پوچھنا تو ہے ہی نہیں۔ عقیدت اور عشق میں محبوب سے یہ پوچھا ہی نہیں جاتا کہ کدھر جانا ہے۔ یہ سبق ہے، ایویں ادھی رات توڑنا لسی کتنے ڈبل ایم اے والی گل شروع کر لے۔ یہ طریقت میں بھی حسن ہے کہ پیر سے نہیں پوچھا جاتا کہ کدھر جانا ہے، وہ کہے چلو نہ کہ چلو، کتھے، جن نے یہ پوچھا نا کتھے، وہ بھی کیا ہی نہیں۔ او بولو تو صحیح ہو بھائی۔ مثال دینا چاہتا ہوں، یہ آپ کا علاقہ چاولوں والا ہے، آپ نے چاول کی بوری خرید لی ہے، آپ اس چاول کی بوری کو گھر لے جائیں، مسجد لے جائیں، اگلے بازار میں لے جائیں، تھیلا کھول کے چاول زمین پر پھینک دیں، شاپروں میں ڈال کے لوگوں میں بانٹ دیں۔ کدی بوری بھی تو انہوں پوچھے ہے چولاں دی نے بھی کتھے جانا ہے، تے اے کیوں کر دیو؟ کیونکہ وک گو گئی ہے، تسی خرید لئی ہے۔ مرید ہونا بک جانا ہوتا ہے، تے وکے دا کی مطلب ہے کہ اگے بولے۔ یہ ان گلاں سی کینوں سنانیاں جناب؟ میرا تو کئی دفعہ ارادہ بنتا ہے تقریریں ختم کر دوں، ساڈو وہ ڈجکوڈ کافی ہو تو جیڑا جمعہ پڑھنا آیا آ جائے تو سڑک کو گلاں سن لیں۔ اب تو لوگ بلبلا سنتے، بلبلا جو پانی کے اوپر ہوتا ہے۔ سانو بزرگاں نے ماڑا ہے کہ چبی مارو موتی تھلے نے، موتیاں دے چ خریدار کوئی نہیں، خریداری بھی کا دی ہے، مفت بھی نہیں لیندے۔ یہ سارے انو روڑا ہے یوں گزرے، میں نہیں کہتا کہ میں کو ولایت کا دعویٰ کر رہا ہوں، ایک کو نوی سکیم نہ کر لیا جائے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ سلطان باہو علیہ رحمت نے نہیں کہا کہ دل دا محرم کوئی نہ لبیا، جو لبیا سو غرضی ہو۔ پھر وہ خواجہ غلام فرید نے نہیں کہا کہنو حال سناواں دل دا، کوئی محرم راز نہ ملتا۔ اور سلطان صاحب آکھیا گلیاں دے وچ پھرن نمانے، لالاں دے ونجارے ہو۔ یہ پرانی روٹین ہے۔ بابے رومی کی مصنوی پڑھو، بابے نے مصنوی میں لکھا ہے کہ مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا کو کوفے میں جب کوئی ہمراز نہیں ملتا تھا اور آپ کا دل کرتا تھا کہ دل کی کسی سے کہیں، تو مولا علی کنویں کے کنارے پہ چلے جاتے تھے اور سر انور کنویں کی دیوار سے اندر جھکا کر بات کیا کرتے تھے کہ چلو اے دے نال ایتھے ہی کر لئیے، سنن والا تے کوئی نہیں۔ اونج تے لکھاں سن سنن والے، پر جس میں چ میں آندا پیا ہے اونوں سمجھن دی کوشش کرو۔ سبحان اللہ کہلوانے کے لیے لالچ کے بغیر محفل کیسے گرم ہوتی ہے؟ معذرت کے ساتھ، جڑا اچھی سبحان اللہ آکھے پرسوں مدینے ٹر جائے گا، اور اچھی آکھے کل ٹر جائے گا، جڑا بہت اچھی آکھے او۔ میں تو ان مائک والوں سے کہتا ہوں بھائی جی تانوں تے پھر وقفہ ہے، جڑے 4 گھنٹے تے بیٹھے ہیں نا بیچارے تے وقفہ ہی کوئی نہیں۔ نقیب سے لے کے خطیب تک ہر بندہ ہی تازہ دم اس پہ آتا ہے۔ تو یہ حوصلہ تہاڈا ہے بھائی، تانوں اللہ جدا ہے۔ ہن میں تہاڈی مفت چ وکالت کر رہا ہوں تو تانوں یہ بھی نہیں پتہ میں تہاڈی وکالت کردا ہوں۔ ہاں یہ حقیقت ہے، یہ بھی حقیقت ہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ یعنی یہ کوئی بات ہے کہ لالچ دے کے سبحان اللہ، یہ بھی ایک طمع ہی ہے نا، کیا کہیں بس۔ چلو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ سرکار نے ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور میں ساتھ ساتھ ہوں۔ ایک بازار ہے بنو قینوقاع، جیسے آپ کے یہاں کئی بازار مختلف ناموں سے مشہور ہوں گے، تو یہ قبیلہ ہے بنو قینوقاع۔
تو سرکار اس بازار میں تشریف لے گئے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نہ کسی کو لوگ شہد کو کریم پوچھا ہے نہ کوئی شہ لئی ہے. میں بھی چپ چاپ ساتھ ساتھ. پھر سرکار کچھ گلیوں سے گزر کر مسجد پاک تشریف لے آئے. پھر حضور مسجد میں بیٹھ گئے. میں بھی حاضر ہو گیا. پھر سرکار نے فرمایا لڑکے کو لے کے آؤ. یہ میں نے حدیث شریف کے ایک لفظ کا معنی کیا ہے. لڑکے کو لے کے آؤ. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مراد امام حسین پاک تھے. پھر آگے حضرت امام پاک آئے ہیں. یہ نہ جدو مسیطے آنا ہوں سی جناب گل تو یہی ہوں سی. جیسے انہوں نے مسجد میں آنا ہے سرکار نے بائیں کھول دینی ہے. یہ نہ جناب دوروں ہی کھول لینی ہے. یہ جو میں نے صرف اشارہ کیا ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ جتنے بھی بیٹھے ہیں یہاں بیٹھے ہو باہر بیٹھے ہو آپ جو نوجوان زیادہ نظر رکھتے ہیں اس پر جدید ٹیکنالوجی پر اور معلومات کے حصول کی تو آپ کے پاس جتنے سورس ہیں معلومات لینے کے آپ لیں نا وہ معلومات کہ دنیا کے اندر کس محل میں اور کس 5 سٹار 7 سٹار ہوٹل میں کوئی کمرہ ہے کوئی بیڈ روم ہے کوئی جگہ ہے کہ جہاں راحت بڑی ہے سکون بڑا ہے. زیر سمندر لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں بعض ملکوں کے اندر پہاڑوں کے نیچے بنائے ہوئے ہیں برفانی علاقوں کے نیچے بنائے ہوئے ہیں. یہ میں نے دیکھے ہوئے ہیں. عرض کرنا چاہتا ہوں آپ لگژری دنیا میں اور یہ بھی ہے سونے کا بیڈ سونے کا واش روم حتیٰ کہ ڈسٹ بن سونے کی سب کچھ ہے. ابھی میں صرف دنیا کی بات کر رہا ہوں 2026 کی آج کی تاریخ میں VVIP 7+7+7 سٹار لگژری ہوٹلز مخملی گدے آرام دہ دنیا وہ ساری ساڑھے سامنے لے آؤ. تو جڑی گل میں دن دسی ہے کہ حضور بائیں کھول دیتے شہزادے حضور کے سینے سے لگ جاتے. یہ شاہ جی لطف کہاں ہے یہ لطف کہاں ہے یہ لطف کہاں ہے جی جو نانا کی باہوں میں شہزادوں کو ملتا تھا. یہ لطف کہاں ہے. مولانا اثر رضا یاد آ گئے برادر اعلیٰ حضرت. بندہ یہ میں سکیچ دے رہا ہوں شعر سمجھنے کے لیے کہ بندہ لمحے پہ آیا مدینہ شریف دی مٹی تے نہ کوئی کارپٹ نہ کلین نہ کوئی چادر ایسا بھی مٹی اتے پہ ہے. تو مولانا اثر رضا کہتے ہیں اس کی قسمت پہ فدا تخت شہی کی راحت. تاڑے تو جڑا جڑا شیران دا مطلب سمجھدا ہے بھائی جی ویکھ لو جو تانوں بولنا آندا ہوگے. اس کی قسمت پہ فدا بلکہ چونکہ اب ہم ذہن میں سامنے لائے ہیں مدینہ شریف دی مٹی تے بندہ پیا کراڑے ماردا پیا تو مولانا صدا کہتے ہیں اس کی قسمت پہ فدا تخت شہی کی راحت خاک طیبہ پہ جسے چین کی نیند آئی. فرماتے بادشاہاں دے تخت دی راحت اے دی قسمت تے قربان ہے او جنوں مدینہ پاک دی مٹی اتے نیند آئی ہوئی. اب جملہ سنیے گا خاک طیبہ پہ جو سو جائے اس کا اسٹیٹس یہ ہے ان کی شان کے لیے لفظ مجھے بھی کوئی ڈھونڈ کر دو مجھے تو نہیں ملا کہ جو نانا جان کے سینے پہ سویا کرتے تھے کہ وہ مقام کتنا بلند. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وبارک وسلم. لفظ ہی کوئی نہیں ہے. میں اس پہ 1 گھنٹہ رک جاؤں گا میں 2 گھنٹے رک جاؤں گا اور میں اپنی ساری صحیح کر لوں گا ساری کوشش کر لوں گا ادھر سے بھی کوئی جملہ لے آؤں گا ادھر سے بھی کوئی لفظ لے آؤں گا یعنی اپنی عقیدت کا اظہار کرتا جاؤں گا پھر بھی اینڈ پہ یہی کہوں گا کہ ایس سواد نو لفظاں چ نہیں دسیا جا سکتا. کیا سمجھ آئی ہے. ایک اور مثال ہے زیادہ تھکے ہوئے تو نہیں ہیں. آپ کے پاس آپ کا کوئی دوست یار بیلی آتا ہے چاہ پی لو جو نا کہ نہیں میں بس جنا جی مینگو شیک پی کے آیا ہوں. تسی انہوں پوچھو گے کہ مینگو شیک کنجدا ہوندا ہے
یہ میں کڈا مشکل سوال پوچھا جناب، مذاق نہیں ہے. کیوں نہیں پوچھیں گے؟ اس لیے کہ آپ نے پیا ہوا ہے. آپ آم کے ٹیسٹ سے اس لیے آپ پوچھیں گے یار مینگو کنجدا ہوتا ہے، مطلب مینگو شیک کیسا ہوتا ہے. ایک کہہ دے میں سیب کا شیک پی کے آیا ہوں، کوئی کہہ دے میں کیلے والا ملک شیک پی کر آیا ہوں، ایک کہہ دے جی کہ میں لیچی کا جوس پی کر آیا ہوں، میں فالسے کا شربت پی کے آیا ہوں. یہ جتنے نام میں نے لیے ہیں آپ نے ان کا ٹیسٹ چیک کیا ہوا ہے. اس نے نام لیا ہے، ٹیسٹ آپ کے دماغ میں آ گیا ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ جیڑے چکھے ہون وہ تے لفظاں چ دس سکنے ہیں، وہ جنہاں نوں چکھیا ہی نہ ہوئے وہ کنج دسیے بھی وہ سواد کی ہوندا. لفظ ہی ڈھونڈ سکتے شاہ جی، پھر لغتیں خالی ہو جاتی ہیں، ڈکشنریوں کے میدان میں خاک اڑتی نظر آتی ہے، بزلہ سنجیاں ہاتھ جوڑ دیتی ہیں. لفظ کہتے ہیں جی سوری، ردیف و قافیہ کہتے ہیں جی بس جی ہمت جواب دے گئی. سوچ اور تخیل ہے اس کے مرغ پرواز کر کر کے وہ کہتے جی ساڑھے تو ان پر بھی ٹوٹ گئے. لیکن اے جڑا سواد ہے کہ نانا پاک کے سینے سے لگنا، اس کو لفظوں میں بیان کیا ہی نہیں جا سکتا. اور مجھ سے سن لیجئے گا اگلی سطر، 56 سال یعنی 56 56 سال 5 ماہ 5 دن کی عمر، اپنوں کی جدائی کے زخم دل کے علیحدہ، 70 سے 80 زخم تلوار نیزے اور تیر کے علیحدہ. اس عمر میں اتنے زخم کھا کر سواری سے فرش کربلا پہ آنا یہ کتنا بڑا درد ہوگا. لیکن میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ نانا پاک نے سینے پہ اتنی مرتبہ لٹایا ہے، اتنی تھپکیاں دی ہیں، وہ تھپکیوں میں یہ راز بھی پنہا تھا کہ لے لو سارے لطف جننے لینے نے، تے جدن اوکھے ہو کے فرش کربلا تے آنا پیا، بے صبری نہ کریا جے سہ جایا جائے. اس کو بھی بڑا ایک مثال دوں اس پر، مثال میں بھی واقعہ سنانا ہے، مثال میں بھی واقعہ سنانا ہے. سنیے بس وہ پچھلی حدیث پہ پھر آؤں گا، یہ سنا کہ جو مسجد نبوی شریف والی ہے وہ پوری کر کے پھر مدینے کی گلی میں آئیں گے. وہ تو اور اگے سی جانا کتھے ہے، اور پھر وما علینا پڑھیں گے. محمود و ایاز کے واقعے آپ سنتے ہیں. محمود نے ایک دن اندرائن کا پھل کاٹا. اندرائن کا پھل بھی آپ کہہ لیں کہ بڑا کڑوا سا پھل ہے، کڑوی سی چیز ہے. اس نے بھی امتحان لیا. وہ وزیر رولا پاندے رہندے سن بھی ایاز تے ایڈیاں مہربانیاں کیوں نے. بندہ بڑا ہی وہ نلائق ہوندا ہے جڑا کیوں دوسرے سے کہتا ہے حالانکہ اس کو کیوں اپنے آپ سے کہنا چاہیے. اے بھی تانوں ایک طریقہ دسیا ہے. میں تانوں اگے آکھیا ساڈا تو دل ہی نہیں کردا تقریرا. بھئی پیر مریدوں میں سے ایک مرید پہ زیادہ مہربان ہو تو باقی مریدوں کو یہ نہیں کہنا چاہیے پیر ہے شفقت کیوں کر دیں. اے پیر نو نہیں آکھنا، اے اپنے آپ نو آکھ بھی تیرے تے کیوں نہیں ہوندی. ٹٹول اندر کے رولے. تو محمود گائے گائے نا ان وزیروں کو دکھاتا رہتا تھا کہ ایاز پہ ہم اتنے مہربان کیوں ہیں. اس نے وہ کڑوا پھل کاٹا، کاشیں کتلیاں بنا لیں، اور وزراء کو اس نے مسکرا کے کہا کوئی کھائے گا؟ تو سب نے مسکرا سر نہیں. ایاز جی حضور کھاؤ گے؟ کبھی کو کھائیں گے. ایاز سامنے آیا، محمود نے ایک کتلی کاٹ کے دی، ایاز کھا گیا سارا وہ پھل کھا لیا. آپ کو پتہ ہے کڑوا اور میٹھا دونوں چیز چکھی جائے نا تو خود بخود منہ کے اوپر مخصوص نشان بن جاتے ہیں، جیسے ایموجی ہوتے ہیں. کھٹا ہو تو آنکھیں بند کر لیتے، کڑوا ہو تو تب بھی منہ کی پوزیشنیں بنتی ہیں. ایاز کے منہ پہ وہ بھی نہیں آئی. جاگ دے ہو ایاز کے منہ پر مزے سے کھا گیا جیسے کوئی بڑی فیورٹ چیز کھائی جاتی ہے. کوئی دربار ختم ہوا تو کسی باقی وزیر نے کچھ کہو چلیا، وہ ایڈا کوڑا مزے نال کھا گیا. کوڑا نہیں لگا، انہوں کا بڑا ہی لگا. اب آپ نے سمجھنا ہے میں آپ کو کہاں سے یہاں لایا تھا، ابھی سمجھ آ جائے گی. کڑوا نہیں لگا، انہوں کا بڑا لگا ہے.
انہیں کہا تو تے منہ تے بھی کوئی علامت نہیں بنائی کہ کوڑا لگتا ہے، کھا کیسے گیا؟ اس نے کہا ایک خیال سے کھا گیا۔ اس خیال نے کڑواہٹ محسوس نہیں ہونے دی۔ کا خیال کیا تھا؟ کا خیال یہ تھا کہ جب محمود نے کہا کھائے گا، میں نے کہا کھاؤں گا، تو پھر میں نے اپنے آپ سے کہا، میں نے کہا یاز ان بندہ بنی، اگلا جملہ دھیان سے سننا، او یاز بندہ بنی، اپنے آپ سے کہا آج اس ہاتھ تو کوڑا کھان نو ملنا ہے جس ہاتھ تو ہمیشہ مٹھا ہی لبا ہے۔ آج ہی سمجھ کے نہیں آئی ہے، اس ہاتھ سے آج میٹھا مزے سے کھاتا رہے تو نہ شکرہ تے نہ فرمان نہ بنی، سواد لے کے بھی کھا جا، انہیں کیا کھلا دیا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھ گئے، یہ مثال جوڑ نہیں رہا، ایک تصور دینے کی کوشش کر رہا ہوں، سینے پر اس لیے نہیں بار بار لٹایا، اس میں بھی تو کوئی حکمتیں ہیں، اس میں بھی تو کوئی راز ہیں کہ انہوں نے ممبر چھوڑا ہے کہ شہزادے مسجد میں نہ گر جائیں، وہ جو سرخ قمیضوں والی حدیث ہے، اسی لیے انہوں نے کہا ہون توڑے سر تے کھلوتے ہیں، کھلوتے ہوتے بھی ہوواں گے، پر ہونو تسی ساڑھے لاڈ پیار آلے دائرے چھے، ایتھے دونوں اسی ڈگن نہیں دن دے، ادھوں ہونا ہے مالک دے امتحان آلے کمرے چھے، اتھے ڈیوٹی پوری دیا جے، ایک دیہاڑی دی گال لے۔ اور دی ہے ڈیوٹی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں امام پاک آئے نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ جی میں عموماً یہاں ترجمے میں مجھے لطف آتا ہے یہی جملہ کہنے میں کہ سرکار نے پھر ڈالا جفا۔ اعلیٰ حضرت تو اس تصور میں تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات تیاری کی تھی، اعلیٰ حضرت ساریاں گلنا لے کے نہ کہ انج سواری آئی، انج غسل ہویا، انج ہویا، انج ہویا، تو پھر بابا تڑف گیا تھا۔ بابا تڑف کے کہندا ہے جو ہم بھی ہوتے وہاں خاک کے گلشن، لپٹ کے لیتے قدموں سے اترن، مگر کرے کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے۔ یہ دے شعر دا مطلب یہ ہے کہ معراج دی تیاری دی ساری گل کر کے آلہ تو کہندے ہیں ہائے کاش کدرے اس باغ دی میں مٹی ہوئی ہوندا تے مٹی ہو کے ہی حضور دے جوڑیاں نو لگ جاندا تے جوڑیاں نو لگ کے وہی برکت پا لیندا۔ اب آپ کو میری طرف دیکھنے کی زحمت گوارا، کائنات میں آج تک آپ جتنے بھی حضرت امام کی شان میں سن چکے ہیں، جتنی میں نے سنائی ہیں، کچھ چھوٹی باتیں نہیں ہیں، اور جو اب آپ کو سنا رہا ہوں اس کی 2 سطریں باقی ہیں، اس کے لیے بھی میرے پاس کوئی لفظ نہیں ہے، میں آپ کو صرف بات سناؤں گا، میرے پاس شرح کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے۔ اگر آپ وعدے پر قائم ہیں، نہیں جے گڈیوں لے نہیں پہ تو پھر چلو دیکھو لطف لینا ذرا۔ اب آپ کو اگلے مرحلے میں میری طرف دیکھنے کی زحمت بھی کرنا ہوگی۔ روایت ایسی ہے، جپا ڈالا ہے، شفقت فرمائی ہے، پھر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جانے جانا علیہ السلام نے حضرت امام عرش مقام کے، دیکھیے گا، حضرت امام عرش مقام کے ہونٹوں کو کھولا، پلیز اس کو رسمی طور پہ نہ سننا، جو ہونٹوں کو کھول رہے ہیں وہ کون ہیں، یہ ذہن میں رکھنا۔ سرکار علیہ السلام نے حضرت امام کے ہونٹوں کو کھولا اور اپنے مبارک ہونٹ شریف ان ہونٹوں میں ڈالے، پھر چوما، اور اب بھی میری عادت ہے میں یہاں یہی جملہ بولوں تو کچھ تھوڑا بہت اندر کو سواد آتا ہے، پنجابی کا جملہ ہے، سرکار نے گوڑا بوسہ لیا شہزادے کا، ہونٹ کھول کر اپنے ہونٹ مبارک ہونٹوں کے اندر، اور گوڑا بوسہ دیکھ کر چومتے ہوئے کہا مولا میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما۔ یہ جتنی میں نے آپ کو حدیثیں سنائی ہیں یہ تو جلسہ ہے، یہ جو ابھی دعا سنائی یہ کوئی جلسہ ہو رہا تھا۔ کل حضرت ابو ہریرہ اب بھی سمجھ میں نہیں آتی یہ کیا شان والے ہیں اور حضور کے کتنے لاڈلے ہیں، کتنے پیارے ہیں۔ اور پھر ایک اور بات ہے،
ہمارے منہ سے لفظ نکلیں، وہ دعا کے نکلیں، وہ الفت کے نکلیں، وہ محبت کے نکلیں، کیسا بھی ہو، وہ رسمن بھی ہو سکتے ہیں، وہ عارضی بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ صرف خواہش تک بھی ہو سکتے ہیں، پر جب حضور یہ فرمائیں یا اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، پھر اگلی گل دیکھو جناب، پھر اگلی گل دیکھو، یہ تو میں کہہ سکتا ہوں کہ شاہ صاحب قبلہ یہ برخوردار ہمارے شہر کے ہیں، آپ کے پاس پڑھنے آئے ہیں تو ہمارے بڑے پیارے ہیں، تو مہربانی کر کے خاص شفقت فرمائیے گا، یہ میں درخواست دے سکتا ہوں؟ وہ سید بادشاہ ہیں، استاد ہیں، خود سارے معاملے کو جانتے ہیں، کلاس کیسے پڑھانی ہے وہ جانتے ہیں، جو بچہ ہم نے ان کے پاس بھیجا ہے اس کا معیار کیا ہے اس کو وہ جانتے ہیں، میں اتنا ہی جانتا ہوں کہ میرے تعلق والا ہے، تو میں درخواست دے سکتا ہوں کہ آپ تھوڑی شفقت کیجئے گا، اگر اتنا سمجھ گئے ہو تو اس کو یہیں ڈیلیٹ کیجئے، اور بے مثال کی بات سنیے، چوم کر کہا مولا میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما۔ چلو جناب پھر گلی میں چلتے ہیں، پھر گلی میں چلتے ہیں، پھر گلی میں چلتے ہیں، پھر مدینہ شریف کی گلی میں چلتے ہیں، یہاں حضرت یعلا ہے، یہاں حضرت یعلا ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ تو یہاں حضرت یعلا کیا کہتے ہیں کہ پھر سرکار نے حضرت امام کو مبارک ہاتھوں سے پکڑ لیا، آگے یاد کے نہیں آئی گلی والی روایت، پکڑ لیا، اب آپ کو پھر دیکھنے کی زحمت کرنی ہوگی۔ حضرت یعلا فرماتے ہیں جانے جانا علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک، ایک ہاتھ، وہ حالت یہ تھی کہ وہ حضور کے سامنے تھے، تو سرکار نے ایک ہاتھ حضرت امام کی گردن شریف کی جو گدی جس کا مسح کرتے ہیں اس کو گردن کی گدی کہتے ہیں، اس پہ رکھا، اور دوسرا حضرت امام کی تھوڑی مبارک جسے زخم کہتے ہیں اس کے نیچے رکھا، اور سرکار مسکرا کے حضرت امام کا جو سر مبارک تھا اوپر کر رہے تھے، اور خود حضور نے اپنے سر انور کو کچھ جھکایا، آگے سناؤں گا پر میرے ساتھ ہم لطف ہونے کی کوشش کرو، یہ مدینہ شریف کی گلی کی بات ہو رہی ہے۔ سرکار نے سر انور جھکایا، اور سر انور جھکا کر پھر پتلی پتلی گل قدس کی پتیاں اپنے مبارک ہونٹ مظلوم کربلا کے ہونٹ پہ رکھے، لفظ پھر میرے پاس وہی ہیں، گوڑا بوسا، گوڑا بوسا، گوڑا بوسا۔ یہ بڑی دور ہم تو بہت دور نکل جائیں گے، ہم تو آپ کا خیال کر رہے ہیں آپ تھک نہ جائیں، بگرنا یہی لاڈ پیار کی آپ کے گھر کی ساری ریتی رواج جو ہمارے گھروں میں چلتا ہے آپ کو بتائیں، یہ بچے اپنے جڑے ہوندے نے انہوں ٹھیر پسینہ بھی آیا ہوئے تو ماں پیو انہوں نے چومدے نے، وہ پھر بھی اس تو نفرت نہیں کرتے۔ یہ بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے، بچہ چھوٹا سا وہ کوئی چیز کھا رہا ہے تو اس کے لعاب چل پڑتا ہے، وہ ماں نو دا ہاسا ایڈا چنگا لگتا وہ گوڑا وہ دا منہ چوم دی ہے، چاہے اس کا سارا پانی اس کے منہ کچھ بھی نہیں کرتی۔ میں لفظ ایسا کہہ کر تو کچھ نہیں کہہ سکتا، میں ایسا کہہ کر تو کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن میں ایسا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ماما نے کنے کو پیار کیتے ہونے نے، جننے پیار سید عالم نے انہاں لاڈلیاں نواسیاں نال کیتا۔ ہو اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اپنے ہونٹ ان کے ہونٹوں پہ رکھے، چوما، اب چوم کر کہا حسین منی وانا من الحسین۔ یہ گلی کی بات ہے، بولنے کی کوئی خراج نہیں ہم آپ سے مانگیں گے، بالکل بھی نہیں ہے۔ وہاں چوم کر کہا حسین منی وانا من الحسین، اعلیٰ جس کا ترجمہ کرتے حسین میرا، میں حسین کا۔ اور اگلی بات، او سبیلیں لگانے والوں، لنگر اور نیاز حسینی پیش کرنے والوں، محفلیں کرنے والوں، محفلوں میں آنے والوں، ذکر امام، ذکر شہیدان کربلا میں اپنا وقت قیمتی بنانے والوں، میں نے یہ نہیں کہا اپنا قیمتی وقت دینے والوں، وہ کیڑا وقت ہے جڑا باہر گزرے، وقت تو یہ قیمتی ہے جو ان کی یاد میں گزر رہا ہے۔
حدیث شریف میں لکھا ہے، مضمون پیش کر رہا ہوں، بندہ جنت میں بھی پہنچ کر اسے کوئی دکھ نہیں ہوگا، چند چیزوں کے دکھ جنتیوں کے بھی ہوں گے، اور اس کو حسرت کہتے ہیں، اور ان حسرتوں میں ایک حسرت بعض جنتیوں کو یہ بھی ہوگی کہ میں پڑھیا سی تھی یار مینو بیڈ مل گیا، یہ مثال کے طور پہ لفظ بول رہا ہوں، یہ روم مل گیا، یہ بیڈ مل گیا، یہ سہولت، کاش جڑا وہ ٹائم میں چپ رہا ہے نا یا فضول گلاں چ رہا ہے کہ اس ویلے بھی میں رب دا ذکر کردا تے کھیڑ اور چنگی بن جانی سی۔ اور ہمارے پاس درود شریف پڑھنے کا ٹائم نہیں، عشق والے اسی جناب پہلی لین والے ہیں، بابے میاں محمد بخش کیا جو کچھ جس دا عاشق ہوئے اسے دی گل کردا، ساری دیہڑی ہماری زبان چلتی ہے، کبھی فائنل طور پہ رات کو اکاؤنٹ کر کے نتیجہ نکالنا کہ آج گالی میں، سیاست پہ، معیشت پہ، کھیل پہ، دنیا کے دیگر چکروں میں، فلم کی سٹوری، ڈرامے کی سٹوری، فیس بک کا قصہ، لطیفہ، کوئی فنی کلپ، وہ ہم نے کتنی باتیں کی ہیں اور سرکار کی ذات پہ آج درود شریف کتنی بار پیش کیا ہے، فیصلہ کرنا۔ بس یہی حدیث پوری کرنی ہے مجھے۔ یہ بیچ میں کیا آ گیا تھا، سبیلیں، جلسہ، محفل آ گیا تھا نا، کیوں آیا وہ اگلی سطر میں ہے۔ منہ چوم کر کہا حسین میرا، میں حسین کا، حسین میرا، میں، اور پھر کہا اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ بولن دی جناب آپا دڑ کو خیرات کوئی نہ مانگ دے ہوئے، میں دے اپنے مالکاں دا ذکر کر رہے ہیں، 20 وری سبحان اللہ، 20 وری سبحان اللہ، 20 وری سبحان اللہ، کوئی چھوٹی جی گل ہے؟ اللہ اس سے محبت کرے جو حسین ابن علی سے محبت کرتا ہے، اور پھر فرما حسین سبت ہے اسبات میں سے۔ بس یہی 2 سطروں پہ آپ سے آخری باقی کلمات مجھے کہنا ہے، حسین سبت ہے اسبات میں سے۔ پہلی بات تو بابے نے کہی، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت، کان کھول کر سن لیجئے، میرے پاس جو آل رسول کا پیار ہے وہ احمد رضا کی خیرات ہے، ہمارے پاس جو آل رسول کی محبت کے دیپ جل رہے ہیں وہ سارے کا سارا تیل بریلی شریف سے آیا ہوا ہے۔ امام احمد رضا نے آل رسول کا پیار لکھا ہی نہیں، تقریر میں بولا ہی نہیں، یہ دنیا کا وہ عظیم بختور ہستی ہے کہ جس نے پیار کر کے دکھایا بھی ہے۔ پیار کر کے دکھایا شاہ جی۔ ایک بار وہ اعلیٰ حضرت نے پڑھ لی امام محمد غزالی کی احیاء العلوم، تو وہ بابا تو پھر دنیا سے منہ موڑتا ہے، بابا غزالی رحمت اللہ علیہ، اعلیٰ حضرت نے کھانا چھوڑ دیا۔ یہ سلامتی کے 3 اصول ہے، کٹ بولنا، کٹ کھانا تے کٹ سونا۔ آج بھی نہیں کھایا، کل بھی نہیں، آگے بھی 22 گھنٹے گزر جاتے تھے، ایک بسکٹ کھاتے تھے، وہ بھی چھوٹ گیا۔ وہ جناب سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے فیملی والے بھی کہیں، مرید بھی کہیں کہ حضور کچھ کھانا تھوڑا بہت، آپ فرما میرا کوئی کام رکیا ہے، جماعت میں شریک ہو رہے ہیں، واز میں کردہ پہ ہیں، فتوے اس روٹینہ میرے، جدو میرے کام نہیں رکے تو تنوں میرے کام چ دخل دین دی کیڑی لوڑ ہے۔ تیسرا دن آ گیا، فیملی پریشان ہو گئی، کیا کریں؟ پھر ایک ہی حل تھا، اوتھے چھوڑی چلنی سی کہ فلانے نواب نو سدو آ کے آکھے، نواب نو تے بابا گلیوں نہیں لنگن دیندا، سمجھا گئی؟ تو طے یہ پایا ہے کہ ان کو سید آ کے آکھے گا تے اعلیٰ حضرت تاں مننی ہے۔ لو جناب، نہ آخو سبحان اللہ، میں داڑو کو کوئی نہ خواندہ ہوئے۔ تو قریب علاقے کے سید صاحب تھے، ان سے کہا گیا، وہ سید صاحب تشریف لائے، لیکن سید صاحب بھی کمال، سید ہے جناب، سید صاحب بھی ہیں جی نہیں آ گئے، انہوں نے پہلے کہا روٹی پکوائی ہے، خود اپنی زوجہ پاک سے، سیدانی بی بی پاک سے۔ تو عموماً وہاں بریلی میں اعلیٰ حضرت کو بڑے حضرت کہتے تھے، بڑے مولانا بھی کہتے تھے، تو کہا بڑے حضرت بڑے مولانا کے لیے کھانا بناؤ، بنایا، وہ آپ چک کے لے آئے کھانا، سلام دعا ہوئی، تو حضرت پتہ چلا آپ کھانا نہیں کھاتے، تو یہ گھر سے بیوی نے بنایا ہے، تو اعلیٰ حضرت نے کہا شاہ جی فقیر کے سارے کام چل رہے ہیں، ویسے روٹی چھوڑ دی ہے، دل ہی نہیں کرتا، وہ ذکر فکر سے خوراک پوری ہو جاتی ہے، تو آپ اگر مجھے معافی دے دیں، نہ آرڈر کریں تو مہربانی ہوگی۔ سید صاحب جناب چکے تھے، نال ہونا اپنے پانڈے چک لے،
انہوں نے کہا جی نہ کھاؤ. اگلے لفظ سننا, اگلے لفظ سننا. اور مجھے یہ پریکٹیکل آج دنیا میں کہیں دکھانا بھی. سید صاحب نے کہا جی نہ کھاؤ. میں نے قیامت کے دن اپنے نانا پاک علیہ السلام سے تمہاری شکایت لگا دینی ہے کہ ایک سیدہ زادی نے کھانا بنایا اور ایک سید لے کے آیا, پر تواڈے احمد رضا نے کھادا کوئی نہیں. اعلیٰ حضرت نے ہاتھ پکڑ لیا, کشا جی ایسا نہ کیجئے گا, فقیر ابھی کھاتا ہے. سید صاحب پھر اگلا مسئلہ بھی ادھر ہی حل کرتا. انہوں نے کہا جی ہوں میں بھی اتنا کھانا پیش نہیں کرنا. اعلیٰ نے کہا آپ کیسے کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آئندہ بھی کھانا نہیں چھوڑیں گے. اس امت کو آپ کی ضرورت ہے, آپ رہنما ہیں, آپ حق کا پرچار کر رہے ہیں, لوگوں کو بدعقیدگی سے بچا رہے ہیں, عشق رسول کی ندیاں بہا رہے ہیں. یہ ہوتا ہے ماننا. سمجھ گئے؟ چلو حسین میرا, میں حسین. اعلیٰ کہتے ہیں, اعلیٰ کہتے ہیں 4 واری سرکار نے نام لیا امام حسین دا اس حدیث چ. ہوں چھتی چھتی ٹریا جے نال گل پوری کریے. کنی واری؟ حسین میرا 1, میں کنی واری ہو گیا؟ اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرے. حسین صفت ہے اسبات میں سے, 4 ہو گیا. اعلیٰ کہتے ہیں یہ بات ایک مرتبہ نام لے کے ہو سکتی تھی. وہ کیسے؟ حسین میرا, میں اس کا, اللہ اس سے محبت کرے جو اس سے محبت کرے, اور یہ صفت ہے اسبات میں سے. ہوں کنی واری نہ لیا؟ ایک بار ہو سکتا تھا, پر سرکار نے کتنی بار لیا؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کڑی 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 نا او دا ہی لیا جاندہ ہے جہدے نال گوڑا پیار ہوندا ہے, محبت. سمجھ گئے؟ اور اب سمجھنا ہے لفظ سبت, سین بے توئیں, اور اس کی جمع اسبات. حکیم الامت علیہ رحمت لکھتے ہیں سبت اس درخت کو کہتے ہیں جس کی جڑیں زمین میں ہوں اور جس کی شاخیں ٹہنیاں 4 چفیرے بکھری ہوئی ہوں, 4 چفیرے اس کی شاخیں نکلی ہوئی, اس کو سبت کہتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے اس دن شہزادے کا لاڈ سے بوسہ لے کر, آپ کو میں کیا بتاؤں کہ اس دن حضور نے کیا کیا کہہ دیا. حسین سبت ہے. سبت وہ درخت جس کی جڑیں زمین میں اور شاخیں چاروں طرف پھیلی ہوں. نگاہ نبوت سب کچھ دیکھ رہی تھی کہ کل یزیدیت یکجا ہو جائے گی کربلا میں, اور جٹ جائے گی کہ حسینی درخت کی جڑیں کاٹ دے. یہ شاخ نہ پھیلے, یہ پھول نہ پھر کھلے, یہ نور کے پھل نہ آگے بڑھے. پر جانے جانا نے بوسہ لے کر گلے سے لگا کر مدینہ منورہ کی گلی میں اسی دن بتا دیا تھا کہ پلانے تو اڈیاں کے اینو مٹا لو گے. یہ سبت ہے, یہ سبت ہے. ابھی 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 آپ کو میں نے دیکھنا ہے کہ آپ کہاں پہنچے ہو. یہ سبت ہے, یہ سبت ہے. وہ درخت ہے جس کی جڑیں 4 جانب ہوں گی. اب میں کہنے لگا ہوں, آگے یہ حدیث تو نہیں, آپ سمجھ جائیں گے میں کیا کہنے لگا ہوں. یزیدیت پانی بند کر رہی ہے, مقابلے میں اتر آئی ہے, ختم کر دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. 6 ماہ کی کلیوں پہ تیر چلا دیے. 18 سال کا جوان کربلا کی خاک پر ہے. اونو محمد کے اجساد شریفہ, سرکار قاسم کا حسن, عباس کی وفائیں, سرکار غازی علمدار عباس, ساری ذاتیں چاہا کہ ان کو مٹا دیں گے, پر کریم نے اس دن فرما دیا یہ سبت ہے. اب میں کہنے لگا ہوں, میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کو بھی, آپ کہاں پہنچے ہو. اس دن بتا دیا تھا کوئی نہیں توڑ کو لو مٹنا. اس کی شاخیں تو اتنی تگڑی ہوں گی, ایک لاہور تک بھی آئے گی داتا علی اجویری کی صورت میں. یہی میں آپ کو دیکھ رہا تھا, یہی میں آپ کو دیکھ رہا تھا. ایک شاخ بغداد میں آئے گی غوث اعظم محبوب سبحانی حسنی حسینی کی صورت میں. ایک اس کی شاخ اجمیر میں آئے گی خواجہ معین الدین خواجہ خواجگاں کی صورت میں. یہ شاخ کلیر جائے گی علاء الدین علی احمد صابر کلیری کی صورت میں. یہ شاخ دلی جائے گی خواجہ نظام الدین. اور یہ سیدوں کے نام لے رہا ہوں,
یہ جتنے نام لیے سیدوں کے نام لیے ہیں، اس کی ایک شاخ کراچی کے سمندر کے کنارے پہنچے گی عبداللہ شاہ غازی کی صورت میں. سمجھو کہ نہیں سمجھو؟ یہ صفت ہے، کون مٹا سکتا ہے؟ اور ایک بات تقریر مکمل ہے. ایک بات مزید کہنا چاہتا ہوں. ابھی پتہ نہیں کہاں تھوڑے دن پہلے کہہ رہا تھا، کچھ باتیں ہوتی ہیں جو فی البدیہہ آ جاتی ہیں، تو میں ویسے کہ پرانی بات کہتا آ رہا ہوں کہ میں عاشوراء کے دن ایک منظر دیکھتا ہوں. سچی بات ہے، مجھے کسی سے کیا لینا ہے کہ میں کوئی بناوٹ کی بات کروں. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آنکھوں پہ ہم ضبط نہیں رکھ پاتے. وہ یہ فجر میں جلسہ، اس کے بعد پھر جلسہ، پھر جلسہ، پھر جلسہ، رات تک. اب 9 محرم کو بھی دیکھتے ہیں. پتہ وہ منظر کیا ہوتا ہے؟ وہ منظر ہوتا ہے جب لوگ جگ پکڑ کے، بوتلیں پکڑ کے، ٹپ رکھ کے، جوس کے ڈبے ٹھنڈے کر کے، کولڈ ڈرنک کو ٹھنڈا کر کے، وہ پھر گاڑیوں کو ہاتھ دیتے ہیں، گاڑیوں کو روکتے ہیں، تھوڑا جا پی لو، تھوڑا جا پی لو. سبیل حسینی ہے. اشک کے بندن، تب آنکھوں کے بندن اور حصار ٹوٹتے ہیں. کیا کمال ہے کہ 3 دن وہاں پہرے رہے ہیں دریا پر. اور پھر لطف کو لطف تب آتا ہے اس خیال کے ساتھ، بلے و سیدو تہاڈیاں حکومتاں تو بھی قربان جائیں گے. جب 7 محرم کو پوری فورس فرات کے کنارے پہ لگا دی کہ کوئی پانی کا قطرہ ان کریموں کے خیموں تک نہ جائے، تو مجھے یوں لگتا ہے کہ سید مسکرا کے کہہ رہے ہوں گے امام پاک، لو انہاں دا حال ویکھو، جو کوثر دے مالکاں تے پانی آندے بند کر دینے. اوے تسی پانی ساڈا آندے ہو بند کر دینے نے، اسی تے پانی دا لنگر مشرق تو مغرب، شمال تو جنوب تک چلا دینا ہے. ہر جگہ حسین 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 ہوتی رہے. میرے بھائیو، تقریر ختم. آخری بات، آج کتنی ہو گئی محرم کی؟ ہاں کیا 26؟ چلے 26 تاریخ جو بھی ہوا، یعنی تقریباً اکثر محرم گزر گیا اور گزر جائے گا. ہر سال آتا ہے، گزر جاتا ہے. ماہ سال بدلتے ہیں مگر ہم نہیں بدلتے. مسجدیں آج بھی مرثیہ خواں ہیں، دوسری سب پوری نہیں ہوتی. قرآن آج بھی گلاب میں باندھے، ہمیں تلاوت کا شوق نہیں. سنت سے ہم آج بھی دور ہیں. غیروں کا فیشن عزیز ہے لیکن کریم کی سنت سے دور بھاگتے ہیں. خدا کے لیے نعروں کی صورت میں ہی یزیدیت مرد آباد نہ کہو، عمل کی صورت میں بھی کہہ دو. یزیدیت کے سارے کردار اگر ہمارے قریب ہیں تو انہیں ختم کر کے حسینی رنگ میں رنگ جائیں. اس کی برکت کو حاصل کریں، اس فیض کو حاصل کریں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے اور کریموں کے یاد کی توفیق دے. اگلا مہینہ سفر، پھر عیداں ربیع الاول، پھر بڑے پیر صاحب دی 11ویں. ہمارے چودھری عمران صاحب کی صدارت میں اور سرپرستی ہوتی ہے حاجی مرزا محمد یوسف صاحب کی. تو قافلہ آتا ہے ڈیجکوٹ میں عرس غوثیہ پہ. تے دعوت انہاں نوں کلیاں میں چوری نہیں دیندا، تانوں ساریاں نوں کہہ کے جانا ہے. اگے تہاڈی مرضی ہے، آئیے وہاں. اور وہاں بھی ہم آپ کو بٹھا کے یہی بتانا چاہتے ہیں کہ یہ بھی ایک کربلا والوں کی شاخ ہے کہ دیکھو ایک شہزادہ ہے اور کیا دنیا پہ راج ہے. غوث اعظم محبوب سبحانی حسنی حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ سلامت رکھے. وما علینا.